السلام علیکم دوستو آج ہم بات کریں گے ایک ایسے صحابی کی جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا بیٹا کہا کرتے تھے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی والدہ اپنی قوم سے ملاقات کے لیے اپنے بیٹے کے ہمراہ روانہ ہوئیں۔ وہ اپنی برادری کے ایک گھر میں ابھی پہنچی ہی تھی کہ بنو قیس کے ڈاکوؤں نے لوٹ مار شروع کر دی۔ ان کا تمام مال اپنے قبضے میں لے لیا، مویشی ہانک کر لے گئے اور بچوں کو قید کر لیا۔ ان قیدیوں میں زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ اس وقت ان کی عمر صرف 8 سال تھی۔ ڈاکوؤں نے فروخت کرنے کے لیے اوقاز کی منڈی میں لے گئے۔ ایک دولت مند سردار حکیم بن حزام نے 400 درہم میں زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو خرید لیا۔ اس کے علاوہ حکیم بن حزام نے اور بھی غلام خریدے اور ان سب کو اپنے ہمراہ مکہ مکرمہ لے آیا۔ جب اس سردار کی آمد کا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا تو وہ اسے خوش آمدید کہنے کے لیے اس کے گھر تشریف لے گئی، کیونکہ رشتے میں یہ اس کی پھوپھی تھی۔ حکیم بن حزام نے کہا، پھوپھی جان، میں اوقاز منڈی سے کافی تعداد میں غلام خرید کر لایا ہوں۔ ان میں سے جو غلام آپ کو پسند ہو اسے میں آپ کی خدمت میں بطور تحفہ پیش کر کے خوشی محسوس کروں گا۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ نے تمام غلاموں کو دیکھا اور ان میں سے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کا انتخاب کیا، کیونکہ ذہانت اور شرافت اس کے چہرے سے ٹپکتی تھی۔ تھوڑے ہی عرصے کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئی۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے تحفہ پیش کرنے کا ارادہ کیا تو انہیں زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ سے بہتر کوئی چیز نظر نہ آئی۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں زید رضی اللہ عنہ کو بطور تحفہ پیش کر دیا گیا۔ اس طرح یہ خوش نصیب غلام آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ و عرفہ اخلاق سے فیض یاب ہونے لگا۔ اس کی غم زدہ ماں کو پل بھر کے لیے چین نہ آ رہا تھا۔ وہ اس کی گمشدگی کے غم میں رو رو کر بے حال ہو چکی تھی۔ کبھی آنسو خشک نہ ہوتے تھے۔ اپنے لاڈلے بیٹے کی محبت کا شعلہ مسلسل دل میں جلتا رہتا تھا۔ غم و اندوہ کے ایسے بادل چھائے کہ چھٹنے کا نام نہ لیتے۔ ہر وقت اس سوچ میں پریشان رہتی، کیا میرا لخت جگر زندہ ہے یا اس کی آمد کا انتظار نہ کروں اور نا امید ہو جاؤں۔ باپ نے اپنے لخت جگر کی تلاش میں ملک کا کونا کونا چھان مارا اور کہنے لگا، میرے نور چشم کو زمین نگل گئی یا آسمان اچک کر لے گیا۔ بعض اوقات غم و اندوہ میں مبتلا ایسے دلدوز انداز میں شعر کہنے لگتے کہ سننے والوں کا جگر چھلنی ہو جائے۔ مثال کے طور پر چند اشعار کا ترجمہ: میں اپنے لخت جگر کی گمشدگی پر آنسو بہاتا ہوں، مجھے علم نہیں کہ اس پر کیا گزری۔ کیا وہ زندہ ہے کہ اس کی آمد کا انتظار کروں، یا موت کے بحران پنجے نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا ہے؟ بخدا میں نہیں جانتا میرے بیٹے تجھے کیا ہوا ہے۔ میں تو ہر راہی سے پوچھتا ہوں، تجھے نرم زمین نے اپنے دامن میں چھپا لیا یا بلند و بالا پہاڑ نے؟ آفتاب اپنے طلوع کے وقت بیٹے کی یاد دلاتا ہے اور غروب کے وقت پھر اس کی یاد تازہ کر دیتا ہے۔ میں روئے زمین پر تیری تلاش میں اونٹ پر سوار سرگرداں پھر رہا ہوں اور میں اسی سرگردانی سے نہیں اکتاؤں گا۔ بیٹے، زندگی بھر تیری تلاش جاری رکھوں گا یہاں تک کہ مجھے موت آ جائے۔ بالآخر ہر شخص کو فنا ہونا ہے، اگرچہ امیدیں اسے دھوکے میں مبتلا رکھیں۔ ایک سال حج کے موقع پر زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے خاندان کے چند افراد مکہ مکرمہ میں آئے۔ وہ لوگ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے کہ اچانک ان کی نظر زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ پر پڑی۔ انہوں نے اسے پہچان لیا اور زید رضی اللہ عنہ نے بھی انہیں پہچان لیا۔ آپس میں ایک دوسرے کے حالات معلوم کیے۔ جب وہ حج سے فارغ ہوئے اور اپنے وطن واپس لوٹے تو ان کے باپ حارثہ رضی اللہ عنہ کو اطلاع دی کہ تیرا بیٹا زندہ سلامت ہے اور وہ اس وقت مکہ میں ہے۔ ہم نے بچشم خود اسے دیکھا ہے، اس سے باتیں کی اور اس کی حالات معلوم کیے ہیں۔ خوشی کی یہ خبر سن کر حارثہ نے فوراً اپنی سواری تیار کی، کچھ نقدی بھی اپنے ساتھ لے لی تاکہ بطور فدیہ ادا کر سکے، اور اپنے بھائی کو بھی ہم سفر بنا لیا۔ دونوں تیز رفتاری کے ساتھ مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں پہنچتے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی، آپ بیت اللہ کے ہمسایہ ہیں، مانگنے والوں کی جھولیاں بھر دیتے ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، بے کسوں کی فریاد سنتے ہیں۔ ہم آپ کی خدمت میں اپنے بیٹے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ ہم نور چشم کو حاصل کرنے کی غرض سے بہت سا مال بھی لائے ہیں، خدارا ہم پر کرم کیجیے، آپ اس کی جو قیمت لینا چاہیں ہم بخوشی دینے کو تیار ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی باتیں سن کر ارشاد فرمایا، کون ہے تمہارا جس کا تم مطالبہ کر رہے ہو؟ عرض کی، آپ کا غلام زید بن حارثہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایک ایسی تجویز دوں جو فدیہ سے کہیں بہتر ہو؟ دونوں نے تعجب سے پوچھا، وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اسے تمہارے سامنے لاتا ہوں، اگر وہ تمہارے ساتھ جانا پسند کرے تو اسے اختیار ہے، بڑی خوشی سے لے جائیں، میں اس کے بدلے کچھ بھی نہیں لوں گا، لیکن اگر اس نے میرے پاس رہنے کو ترجیح دی تو پھر میں اسے تمہارے ساتھ جانے پر مجبور نہیں کروں گا۔ یہ تجویز سن کر دونوں خوشی سے بولے، آپ نے خدا لگتی کہی ہے،
آپ نے عدل و انصاف کا حق ادا کر دیا ہے، ہمیں آپ کی تجویز منظور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید رضی اللہ عنہ کو بلایا اور دریافت کیا، یہ دونوں کون ہیں؟ عرض کی، یہ میرے باپ حارثہ بن شرجیل ہیں اور یہ میرا چچا کعب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری طرف سے تمہیں اختیار ہے، ان کے ساتھ چلے جاؤ یا میرے پاس رہو۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے یہ فرمان سنتے ہی بغیر کسی تردد کے عرض کی، حضور میں تو آپ کے ساتھ ہی رہوں گا۔ باپ نے بیٹے کے منہ سے یہ کلمات سنے تو کہا، زید بڑے افسوس کی بات ہے، کیا تو اپنے ماں باپ پر غلامی کو ترجیح دیتا ہے؟ زید نے کہا، ابا جان، میں نے یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جن اوصاف کا مشاہدہ کیا ہے اور جس طرح آپ مشفقانہ انداز میں میرے ساتھ پیش آتے ہیں، میں ان سے بہت زیادہ متاثر ہوا ہوں، لہٰذا میں انہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کا یہ انداز دیکھا اور اس کی طرف سے والہانہ محبت کے مظاہرے کا مشاہدہ کیا تو آپ بہت خوش ہوئے، جلدی سے اٹھے، اس کا ہاتھ پکڑا اور سیدھے بیت اللہ تشریف لے گئے۔ سرداران قریش کے سامنے بآواز بلند ارشاد فرمایا، اے خاندان قریش، گواہ رہنا، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا وارث ہے اور میں اس کا وارث ہوں۔ یہ اعلان سن کر حضرت زید رضی اللہ عنہ کے چچا اور باپ حیران ہوئے اور خوش بھی۔ بہرحال یہ خوش آئند اعلان سن کر شاداں و فرحاں اپنے گھر روانہ ہوئے۔ اس دن سے زید بن حارثہ زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے پکارے جانے لگے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد حضرت زید رضی اللہ عنہ کو زید بن محمد کے نام سے پکارا جاتا رہا، یہاں تک کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا یہ حکم نازل ہوا۔ اس حکم خداوندی کے نزول کے بعد آپ کو زید بن حارثہ کے نام سے پکارا جانے لگا۔